مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج ایک ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ موسیٰ کی لاش کی بابت یا موسیٰ کے دفن ہونے کے بابت کہ موسیٰ مرا اور کہاں پر دفن ہوا۔ اکثر لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کے 34ویں باب میں، یہ اس کا آخری باب ہے استثنا کی کتاب کا، تو اس میں موسیٰ کے وفات کے بارے میں، اس کے دفن ہونے کے بارے میں ساری باتیں ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہیں، اور لکھا ہے کہ مواب کی سرزمین میں یہ یرہو کے بالکل مقابل ہے، اور کوئی نبوہ کے پاس پسگا کی چوٹی ایک پہاڑی تھی جہاں پر موسیٰ چلا گیا، اور وہاں سے خدا نے یرہو کی وہ ساری زمین جو بنی اسرائیل قوم کو دینے والا تھا وہ ساری جگہ خدا نے موسیٰ کو دکھائی، لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے لیکن تو جا نہیں سکتا۔ ایسا ہوا بائبل مقدس میں استثنا 34 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پڑھوں گا۔ پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بیت فغور کے مقابل دفن کیا اور آج تک کسی کو اس کی قبر معلوم نہیں، یا کہاں پر یہ کیوں ہوا، کیوں خدا نے ان کی آنکھوں سے اس جگہ کو اوجھل کر دیا۔ یہ ایک مکاشفہ ہے، اس کو جب ہم نیا عہد نامے میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ایک بھید ہے کہ موسیٰ مرا اور دفن کیا گیا، لیکن اس کے بعد اصل چیز جو آتی ہے، اصل مکاشفہ جو ہے اس کے بعد کھلے گا۔ اور یہاں پر کیونکہ موسیٰ ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں ایک زبردست خدا کا سورما تھا، نبی تھا، اور بہت بڑے بڑے معجزے خدا نے موسیٰ کے ذریعے کیے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل قوم پیچھے بت پرستی سے نکل کے آ رہی تھی، اور صرف نکل کے آ ہی نہیں رہی تھی بلکہ راستے میں بھی وہ بت پرستی کر رہے تھے، اور بہت دفعہ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا۔ اس لیے اگر موسیٰ کی لاش ان کو مل جاتی تو پھر وہ بت پرستی اور وہ سارا کچھ شروع ہو جاتا جس طرح سے آج دنیا میں ہوتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سے وہ کوئی بت پرستی کا کام شروع ہوا، اسی لیے بھی خدا نے ان کی آنکھوں سے اس جگہ کو اوجھل کر لیا تھا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ نئے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مکاشفے کو، اس بھید کو کھول دیا گیا۔ نئے عہد نامے میں یہودا کا عام خط ہے، یہ یہودا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس کا ایک ہی عام خط ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب سے پہلے آتا ہے، اور اس کا ایک ہی چیپٹر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یہودا کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ یہاں پر میکائیل فرشتہ ہے اور دوسری طرف ابلیس کھڑا ہے، اور موسیٰ کی لاش کی بات ہو رہی ہے۔ اب میکائیل فرشتہ کیوں آئے گا؟ میکائیل فرشتہ ہمیشہ ہی تب آتا ہے جب کوئی جنگ یا لڑائی یا کوئی ایسا، کیونکہ آسمان پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب ابلیس کے دل میں گھمنڈ آیا اور جب ابلیس جنگ کے لیے کھڑا ہوا تو خدا کی طرف سے جو فرشتہ کھڑا کیا گیا جنگ کے لیے وہ میکائیل فرشتہ ہی تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں دانیل جب 21 دن کے روزے میں دعا کر رہا تھا، تب بھی جب جبرائیل فرشتہ دانیل کی دعا کا جواب لے کے آ رہا تھا تو شیطان کے موکل نے وہاں پر جبرائیل فرشتے کو آسمانی مقاموں میں روکنے کی کوشش کی، تب بھی میکائیل فرشتہ اترا اور پھر اس کے بعد جبرائیل فرشتہ نیچے دانیل کا پیغام لے کے آیا۔ میکائیل فرشتہ خدا کا جنگجو فرشتہ ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ مرا اور دفن ہوا، لیکن نئے عہد نامے میں جب اس مکاشفہ کو کھولا جاتا ہے تو لکھا ہے لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت، اب موسیٰ کی لاش کی بابت یہاں پر ان کی بحث و تکرار ہو رہی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس آیا۔ ابلیس کیوں آتا ہے؟ ابلیس پرانے عہد نامے کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک شخص جو مرتا تھا اس کی جو روح ہوتی تھی وہ عالم ارواح میں جاتی تھی، سب روحیں ہی عالم ارواح میں جاتی تھی۔ لیکن اب جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اب مرنے کے بعد جو مسیح میں ہوتے ہیں وہ سیدھا ہی، کیونکہ وہ مرتے، یہ بھی ایک موت ہے جب عالم ارواح میں، کیونکہ وہاں پر قید کی حالت میں روحیں رہتی ہیں۔ یہ بھی تھا۔ اور سیکنڈلی جو بات تھی، کیونکہ ابلیس آیا اپنی روٹین کے مطابق جس طرح سے روحیں جاتی تھی قید کی حالت میں رہتی تھی، اسی طرح ہی عالم ارواح میں بھی جگہ ہے۔
سو ابلیس آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کی لاش کی بابت بات ہو رہی ہے، نہ کہ صرف اس کی روح کی بابت ہی ہو رہی ہے، بلکہ اس کی لاش، ابلیس چاہتا تھا کہ اس کی لاش کو لے کر وہ دنیا کے سامنے پیش کرے تاکہ بت پرستی ہو اور بھی، لیکن یہاں پر سامنے کھڑا ہے میکائیل فرشتہ، اور کیونکہ میکائیل فرشتہ کھڑا ہے تو جنگ یا ان کی جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس میں جیتا میکائیل فرشتہ ہے۔ اس سے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میکائیل فرشتہ جیتا؟ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو خداوند یسوع مسیح جب وہ پہاڑی پر جا کر دعا کرتے ہیں تو مسیح کی شکل بدل گئی اور وہاں پر ایلیا اور موسیٰ نظر آئے، اور یہ دونوں شخص ہی جلالی بدن میں تھے، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا بھی بدن جلالی ہو۔ اب ایلیا وہ تھا جو زندہ اٹھایا گیا تھا، جس نے موت کو نہیں دیکھا تھا، اور موسیٰ وہ ہے جو مرا بھی تھا، دفن بھی ہوا تھا، لیکن عالم ارواح میں نہیں گئی، اس کی روح عالم ارواح میں نہیں گئی، بلکہ اس کا بدن سمیت اور اس کی روح سمیت خدا نے لے لیا۔ کیسے؟ کیونکہ ہم سب نے بھی ایک دن مرنا ہے، دفن ہونا ہے، یا ایک دن عدالت ہونی ہے، اس کے بعد ہمارے بدن بھی بدلنے ہیں، یا جو لوگ خداوند کی آمد تک زندہ رہیں گے وہ بدل جائیں گے، سو ان کو بھی جلالی بدن ملے گا۔ لیکن یہاں پر موسیٰ ہے، اور جو لوگ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں قید کی حالت میں تھے، سو ان کی روحیں بھی قید کی حالت میں رہتی تھی جب تک کہ ان کی روحیں آسمان تک نہیں پہنچائی جاتی۔ سو یہاں پر دیکھتے ہیں اگر موسیٰ کی روح عالم ارواح میں جاتی جس طرح سے پہلے لوگوں کی سب کی جاتی تھی، تو موسیٰ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ سو موسیٰ مرا، دفن ہوا، لیکن خداوند نے جب میکائیل فرشتہ آتا ہے تو موسیٰ کی روح کو اور موسیٰ کو لے کے خدا کے حضور پہنچا دیا گیا، یعنی اس کا بدن، کیونکہ یہ بدن تو نہیں لیکن ایک اور بدن اسے مل چکا تھا، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے لے لیا، نہ کہ جس طرح سے پہلے روحیں جاتی تھیں۔ سو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کھڑے تھے، ایلیا کھڑا تھا اور موسیٰ کھڑا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے جی اٹھنے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ہم بائبل مقدس میں سے اور بھی بہت سی باتوں کو لے کے آئیں گے، بہت سے مکاشفات کو لے کے آئیں گے۔ سو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو جائے، بیل کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا ہمارا نگہبان ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔